میں بھی آئی، میاں جہانگیر ایڈوکیٹ کے گھر میں بھی آئی، عارف اقبال بھٹی صاحب کے گھر میں بھی آئی، پیر ناظم حسین شاہ صاحب کے گھر میں بھی آئی، شاہدہ جبی کے گھر میں بھی آئی۔ جن جن کارکنوں کو کوڑوں کی سزائیں ہوئی، جیلوں میں گئے، کوڑے لگے، محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے گھروں میں گئی، ان کو حوصلہ دیا۔ جب بھٹو صاحب جیل میں تھے اور بڑی بڑی لیڈرشپ جو تھی اس وقت، اس زمانے کی، جو فیڈرل منسٹر تھے، گورنر تھے، سی کے ممبر تھے، وہ سب اس وقت اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کو بھی میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ذوالفقار بھٹو شہید کے لیے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے لیے اور جناب محترمہ ہماری شہید بیگم جی بھٹو صاحبہ کی قیادت میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ڈکٹیٹر کے سامنے جھکے نہیں، اور انہوں نے ڈیلی جلوس نکالے ہیں، چاہے وہ دادا صاحب سے جلوس نکالیں یا کسی اور جگہ سے جلوس نکالیں، وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ چھوڑ کے جا چکی تھی، یا گھروں میں چھپ گئی تھی، یا معافیا مانگنی تھی، مگر پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے قائد کی قیادت میں نہیں جھکے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں اپنے قائد کو، کہ جب ہم بھی جیل میں تھے، بھٹو صاحب بھی اس وقت کوٹ لاکھوا جیل میں تھے، تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور ہماری قائد شہید بیگم جی بھٹو صاحبہ ان کو ملنے آئی جیل میں۔ تو اس وقت دو لوگ 3 فرلانگ دور سے گاڑیاں نہیں اندر جا سکتی تھی، اور ایئر کرافٹ گنیں جو تھی وہ کوٹ لاکھوا جیل کو گھیر کر رکھتی تھی، تو سب لوگ پیدل آتے تھے۔ جب بیگم صاحبہ اور بی بی صاحبہ وہاں پہنچے تو کئی گھنٹے ان کو انتظار کرایا گیا، ان کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو میری والدہ بھی گئی ہوئی تھی اور بھی کوئی لیڈیز تھی جو ملاقات، تو وہاں پہ محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بی بی شہید فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی جا کے، اور ہماری جو مائیں تھی وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے بھی کہا ہمارے بیٹے بھی اندر ہیں یہ، تو بیگم صاحبہ نے ان کو بڑی ہمت دی، بی بی نے ان کو ہمت دی کہ کوئی بات نہیں ہے، آج اگر اندھیرا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ روشنی نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، ہمارے بھی آپ کے بچے ہیں، وہ ہمارے بھی بچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب MRD بنی تو میاں محمود علی قصوری یا خورشید قصوری صاحب کے والد جو ہیں، ان کے ہائی کورٹ کے ساتھ ان کا گھر تھا، وہاں پہ اجلاس ہوا جس میں مراج محمد خان اور لوگ اس طرح کے پارٹی کے اور بے شمار کارکنان جو تھے، وہاں پہ جب اجلاس کے لیے گئے تو فوری طور پہ وہاں پہ رینجر، فوج اور پولیس آ گئی، تو بیگم صاحبہ کو گرفتار کر لیا، اور وہاں پہ بہت ساری تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکن گرفتار کی، تو کوٹ لاکھوا جیل لے گئے۔ وہاں پہ کئی گھنٹے پیاسے محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ایک ٹرک میں ان کو بٹھا گئی، ٹوٹے ہوئے ٹرک میں، تو کئی گھنٹے جیل کے باہر رکھا، اور اس طرح کوئی دوسری جو بڑی بڑی وینیں تھیں ان میں پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، تو کئی گھنٹے تک ان کو اذیت دی گئی، ان کو پانی تک نہیں دیا گیا، ان کو پوچھا تک نہیں گیا، اذیت دی گئی ان کو ذہنی طور پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، بی بی ہماری شہید صاحبہ، یہ لوگ بڑے عظیم، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کی ہے۔ اگر یہ ہمت نہ کرتے تو شاید پیپلز پارٹی جو بڑے بڑے لیڈر بک چکے تھے، بڑے بڑے لیڈر جا چکے تھے، تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، پاکستان کے عوام کو حوصلہ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بہنوں کارکنوں کو حوصلہ دیا۔ محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ان لوگوں کے گھروں میں گئی جنہوں نے شہید کے لیے اپنے آپ کو اپنے اوپر پٹرول چھڑک کر انہوں نے آگے لگائی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مثال ہے کہ کوئی انسان کسی لیڈر کے لیے، کسی انسان کے لیے اپنے آپ کے اوپر تیل مٹی پٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دے اور اپنی جان دے دے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے شاید بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ آج ہم صدر مملکت پاکستان کو چیئرمین صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی تمام سازشوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی اسی طرح جیسے 77 میں تھے، آج بھی وہی جرأت، وہی جذبے، اسی طرح آج بھی آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ عوام کی خدمت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، اس میں قیادت جو ہے، جو ہمارے شہید قائد نے وعدہ کیا تھا
جو ہماری شہید بیوی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عوام میں ہیں، عوام میں جیئیں گے، عوام میں مریں گے، ہمارے قائد کبھی بھاگ کے نہیں گئے۔ ہمارے قائد آصف علی زرداری نے 9-10 سال مردانہ جیل برداشت کی، کبھی ایک دن بھی جب ہم کوٹ لاکپا جیل ان کو ملنے جاتے تھے یہ ہمارے سے زیادہ خوش ہوتے تھے، زیادہ ہنستے تھے، زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور انشاءاللہ نہیں ہاریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بھاگ جاتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں، جو کہتے ہیں الیکشن نہ ہو، وہ آج ایک جو باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ہے وہ کبھی بہادر نہیں رہے، کبھی جمہوریت پسند نہیں رہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ کے ان جو ڈکٹیٹر تھے ان کا دودھ پی پی کر وہ جوان ہوئے ہیں اور موٹے موٹے ہوئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جمہوری صدر جو عوام کے ووٹوں سے ہو، جو قومی اسمبلی کے ووٹوں سے ہو، جو سینٹ کے ووٹوں سے ہو، جو صوبائی اسمبلی کے ووٹوں سے ہو، وہ ان کے پیٹ میں وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ تو ڈکٹیٹر چاہتے ہیں، وہ تو